چیز نہ سمجھیں. دیکھیے علماء میں بالخصوص جو ایک بہت بڑا المیہ پیدا ہوا ہے کہ مطالعے کا ذوق یہ ختم ہونا جا رہا ہے. جبکہ ہم اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں تو ہم انگشت دردار میں جاتے ہیں کہ وہ کیسے مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں. ایک تو مختصر واقعہ ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پہچانتے ہوں گے. ان کا مشہور قصہ ہے کہ عمر کا آخری وقت تھا. ان کا آخری دن چل رہے تھے ان کی عمر کے, تو ان کو اسہال ہونے لگا تھا, دست لگے تھے بہت زیادہ. تو جب وہ بیت الخلا میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی مطالعہ ان کا جاری رہتا ہے. آپ کہیں بیت الخلا میں کیسے مطالعہ ہوتا ہوگا؟ تو انہوں نے اس کی ایسی ترکیب بنائی تھی کہ وہ اپنے گناہ شاگرد کو کہتے تھے کہ میں نے یہاں تک پڑھ لیا ہے, اس کے آگے تم پڑھتے رہنا اور میں بیت الخلا میں اس کو سنتا رہوں گا. اس طرح بھی وہ اپنے مطالعے کو جاری رکھتے. جب بیت الخلا سے باہر آتے تھے تو اس کے بعد اس کے آگے سے پڑھنا شروع کرتے تھے. اس طرح سے وہ اندر تو پڑھ تو نہیں سکتے لیکن سن تو سکتے ہیں نا. اس طرح سے ان کا جو مطالعہ تھا وہ بیت الخلا میں بھی بند نہیں ہوا, وہاں بھی وہ سنتے رہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے بھی زندگی بھر جو آدمی چلتا پھرتا کتب خانہ جس کو کہا جاتا تھا, اس کو اتنا زیادہ مطالعہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن حضرت آخری وقت ہے بواسیر کا, ان کو عارضہ لاحق ہوا ہے اور حکیم اس وقت کے جو تھے ان کے سارے صاحب تھے, حکیم محفوظ صاحب, انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اپنا مطالعہ بند کر دیں, آپ کے لیے اب مطالعہ مضر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے فن کے مطابق کہہ رہے ہو یا اپنی طرف سے ایسی مشورہ دے رہے ہو. انہوں نے کہا کہ وہ خاموش ہو گئے. تو خود شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کے فن کی بات کہتا ہوں کہ آپ کا فن خود کہتا ہے کہ بیمار کو فرحت قلب کا سامان مہیا کرنا چاہیے. اور حضرت نے فرمایا کہ میرے دل کی فرحت کا سامان یہی مطالعہ ہے, کتاب پڑھنا یہی میرے فرحت دل کا سامان ہے. اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میں مر جاؤں گا. بہرحال آپ اندازہ لگائیے جو ایک چلتا پھرتا کتب خانہ کہلاتا تھا اس کو اتنے مطالعے کی ضرورت تھی, تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوبند جو کتابوں کی منڈی کہلاتی تھی, وہاں بھی آج آپ کتابوں کے مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہ کساد بازاری کا شکار ہے. یعنی وہاں پر پورا ان کا مارکیٹ ٹھپ ہو چکا ہے. لوگوں نے, طلباء نے, علماء نے کتابیں خریدنی بہت کم کر دی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو صرف پی ڈی ایف پر اکتفا کرتے ہیں, موبائل وغیرہ میں پڑھتے ہیں. تو دیکھیے اس کے فوائد بہت کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں, کیونکہ اس کی عادت لگ جائے گی تو کتابیں ہم خریدنا چھوڑ دیں گے اور پھر اس میں مطالعہ باقاعدگی سے کیا بھی نہیں جا سکتا. اگر کسی نے زیادہ اس میں پڑھ لیا, اسکرین کے اوپر زیادہ دیکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں متاثر ہو. کسی کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس کی رگیں خشک ہو گئی زیادہ اسکرین کے اوپر پڑھنے کی وجہ سے. بہرحال میری نصیحت یہی ہے کہ جو ہمارے آبا تھے ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. علماء کا آبائی بچینی بمثلہم اذا جماعتنا یا شریع المجامع. لیس الفتى من یقول کان ابی, مرد وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے. لیس الفتى من یقول کان ابی ان الفتى من یقول ها انا ذا. مرد تو وہ ہے جو خود اپنے بارے میں کچھ بن کے بتائے. بہرحال ڈاکٹر حاصل ناز فراچا کے کچھ اشعار پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان بڑا کر, لکھنا نہیں آتا تو میری جان بڑا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان بڑا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو, پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑا کر. اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی, اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی, فرصت
بے شک لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی اس قوم میں علم کا فقدان پڑا کر پیدا ہو تیرے بحر کی موجوں میں تلقن پیدا ہو تیرے بحر کی موجوں میں تلقن تو شاعر مشرق کے بھی دیوان پڑا کر آ جائے گا آصف